حکومت کو کافی جلدی ہے اور 63A کا کیس بھی لگ گیا ہے بالآخر 2 سال بعد، لیکن جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں اور چاہے بندہ ڈی سیٹ ہو جائے جو رکن ہے، تو یہ صحیح کر رہی ہے گورنمنٹ؟ یہ اپنے تئیں تو صحیح کر رہی ہے، اپنے تئیں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اپنی کشتی بچانے کے لیے ان کو فائدہ اسی میں ہے حکومت کو، ورنہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور ڈبل جیپرڈی ہے کہ ایک الیکشن بھی دوبارہ لڑنا پڑے۔ دوبارہ الیکشن لڑنے کا مقصد ہے کہ یہ جو اس وقت ایک آدھ الیکشن تو مینیج ہو جاتا ہے، زیادہ الیکشن مینیج ہی نہیں ہوں گے ان سے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ ان کی کراؤڈ کی یا لوگوں کی، اور لوگ بھی بڑے سمجھدار ہو گئے اب اس میں ان کی اسٹریٹجی کو سمجھ گئے۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ باہر نکلنا ہے ہم نے، اور یہ جو انہوں نے نیا شروع کیا ہے کہ جلسہ جلوس کوئی نہ کرو، نہ ادھر اس جگہ پہنچنا، ہر جگہ آپ باہر نکل آؤ اور سارے شہر میں، تو یہ ایک اور کوئی مطلب عدم تشدد رکھو، تو اس سے ایک گورنمنٹ نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے، گورنمنٹ کی انٹیریئر منسٹری ان پرٹیکولر کا جس طرح جو اسٹریٹجی اس نے لے لی ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں بندہ پکڑا جائے اس کو اٹھا لو۔ جلسے پہ ہوں گے، جیسے جلسے پہ لوگ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ان میں سے جتنے اٹھا سکتے اٹھا لو۔ اب انہوں نے جو پی ٹی آئی انہوں نے پھیلا دی ہے، انہوں نے کہا سارا شہر ہی فیصل آباد کا وہ ہوگا، تو اب آپ کو زیادہ دور بھی نہیں چلنا پڑتا، گھر سے نکل کے تھوڑا سا چلے۔ تو اس اسٹریٹجی میں اب دونوں اسٹریٹجیز میں ایک تو پرانی اسٹیڈی ایج اولڈ اسٹریٹجی ہے، ایک اور بھی اسٹریٹجی تھی گورنمنٹ کی، ہاں جی، ایک اور بھی اعتزاز صاحب اسٹریٹجی تھی، وہ مولانا صاحب کو منانے کی تھی، لیکن اگر یہ والا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چلے ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو مولانا صاحب کی پھر ضرورت پڑے گی گورنمنٹ کو؟ نہیں، ضرورت تو پڑے گی، کیونکہ ووٹ کتنے ایک ہوں گے جو اپنے ٹکٹ کو ڈیفائی کر کے، اور خاص کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو ڈیفائی کر کے، اس وقت پی ٹی آئی کی باہر ہے اور اس کو ڈیفائی کر کے وہ دوسری طرف جائیں گے۔ یہ 63A ہو یا نہ ہو، میرا نہیں خیال زیادہ ڈیفیکشن ہوگی۔ لوگ اب تو وہ اپنے ایم این اے کو، اپنے ایم پی اے کو بے عزت کرنے کو تیار ہے اگر وہ ووٹ نہیں دیتا پارٹی کو، تو وہ پریشر اب لوگوں پہ، ایم این ایز پہ باہر سے ہے، وہ اب ان کو باہر سے پریشر کر، وہ جب آئیں گے، آپ کو پتہ ہے خورشید چیمہ صاحب سے یہ ہوا کہ خورشید چیمہ صاحب کو اٹھا لیا، نواز شریف تھے اس وقت چیف منسٹر، یہ میں بات کر رہا ہوں 1989 کی، نواز شریف صاحب تھے چیف منسٹر، بی بی شہید تھی پرائم منسٹر۔ بی بی شہید کے خلاف، حکومت کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن لگا دیا، چلا دیا انہوں نے، نواز شریف، وہ آئی جی آئی کی اپوزیشن تھی نواز شریف، اور پنجاب پولیس، ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا اسلام آباد سے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد کی پولیس اتنی ہوتی نہیں تھی، کوئی دیوار فصیل تو ہے نہیں، وہ پولیس ایم این ایز ہاسٹل سے اٹھا کے لے گئی فادر فرانسس کو، چودھری خورشید چیمہ کو، اور ان کو باقی صاحب ایم این ایز سے ہٹا کے علیحدہ رکھا، ان کو بتاتے رہے کہ کوئی خبریں غلط پر فادر فرانسس تو کسی طرح کسی بہانے نکل گیا ان کے ہاتھ سے، لیکن چوئی صاحب کو انہوں نے پکڑے رکھا۔ چوئی صاحب کو جس وقت لے کے آئے ہاؤس میں، اور وہاں سارا ہاؤس تھا، سارے ایم این اے تھے، وہاں چودھری خورشید چیمہ صاحب آ کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، جو ان کو جگہ اپوزیشن نے رکھی ہوئی تھی، چودھری شجاعت حسین، ان سے ان کی عزیز داری تھی، ان کے قریب تر، تو وہاں سے وہ اٹھے، اسی اپنی کرسی پہ جو اسپیکر آیا، قرآن خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، تو خورشید چیمہ صاحب اٹھ پڑے،
انہوں نے کہا جی مجھے تو اغوا کیا گیا تھا, مجھے تو انہوں نے اغوا رکھا ہے اور مغوی رکھا ہے. اور بڑا تاریخی واقعہ آپ نے اعتزاز صاحب شیئر کیا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہاں پر بڑا اچھا ریفرنس کوٹ کیا ہے. لیکن اعتزاز صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ رہنمائی چاہیے, پھر ہم جو ججز کا اختلاف ہے اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر 63A والا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ مضبوط ہو جائے گی کہ کمزور ہو جائے گی؟ کیونکہ میری دانست کے مطابق کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا اور پھر یہی والی جو تشریح وہ کرانا چاہ رہے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ویسے یہی میں کہہ رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ جو کرتا ہے وہ اسی طرح سے. ہمارے ملک میں ایسی ستم ظریفی ہے جس کو انگریزی میں آئرنی کہتے ہیں. آئرنی یہ ہے کہ جو قانون آپ بناتے ہیں دوسرے کے لیے وہ اپنے خود ہی اسے اعتزاز صاحب انگریزی میں اور اردو میں کارما بھی بولتے ہیں. کارما بھی بولتے ہیں, بالکل. وہ ایک انڈین ہندو آئیڈیالوجی کا ہے اور بالکل انگریزی کا لفظ بھی ہو گیا, اردو اور ہندی کا بھی لفظ ہے کارما. مطلب اٹس اے کائنڈ آف رول اوور. وہ میں نے ایک شعر کہا ہے کہ زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے. تو یہ زہر جو ہوتا ہے یہ خود ہی پینا پڑتا ہے. یہ بڑا ستم ظریف دنیا ہے اور ہر بار ہوتا ہے اور ہم کبھی سبق نہیں سیکھتے. یعنی یہ اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور اعتزاز صاحب کی جو ڈسکشن ہے ان کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے تو میرے خیال سے اب ان کو تھوڑا سا سینٹی کے ساتھ سوچنا بھی پڑے گا. اچھا اعتزاز صاحب, یہ جو ہماری عدلیہ کے اندر اتنی واضح تقسیم ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی جو آرڈیننس کے بعد آتی ہے اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بیٹھتی ہے, اس پہ بیٹھتے ہی نہیں ہے, پھر ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں, پھر اس پہ ایک چارج شیٹ تیار کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب. پھر ابھی ہم نے منیب اختر صاحب کی طرف سے بھی دیکھا یہی ایک جو اعتراضات اور خط انہوں نے بھیجا جس پہ قاضی فائزہ صاحب نے آج کیونکہ سماعت تھی 63A کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے, حصہ نہیں بنا سکتے سماعت کا. یہ کہاں اینڈ ہوگا؟ یہ کوئی اینڈ نہیں ہوگا اس کا. آپ میری تو رائے ہے آپ ایک دو اور سپر کورٹ بنا لیں. ایک تو بنا رہے ہیں نا آئینی عدالت, مسودے, کچھ ڈرافٹس, کچھ آئینی عدالت, کچھ ڈرافٹس جو چلے ہیں اس میں 70% سپریم کورٹ کا کام, اور ظاہر ہے پھر ججز وغیرہ بھی وہ سپرد ہو جائیں گے آئینی عدالت کو. تو سپریم کورٹ تو دب جائے گا. پرائیورٹی سب سے پریمیئر چیف جسٹس ہوگا, چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اور اس کے بعد جو دوسرے ججز ہیں وہ چیف جسٹس آف دی فیڈرل کورٹ ول بی ابو دی سپریم کورٹ, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا جس بھی کمیشن میں وہ بنے گی ان دونوں کورٹس کو مکس کر کے, فار انسٹنس فار اپوائنٹمنٹ آف نیو ججز وغیرہ, اس کو پریزائڈ کرے گا دا نیو چیف جسٹس آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اور اس کے بعد اس کے 2 سینئر ججز اس عدالت کے ہوں گے. پھر چیف جسٹس, آج کل جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, پھر 4تھے نمبر پہ وہ ہوگا, 5ویں 6ٹھے نمبر پہ 2 سینئر ججز آف دی سپریم کورٹ, پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. اب یہ تو سارا نظام ایک تو الٹا ہو گیا. دوسرا اس میں جو سوچنا چاہیے ہمارے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی کین سی دی انتھیوزیازم آف چیئرمین بلاول, کیونکہ یہ وہ ڈرا کرتے ہیں فرام چارٹر آف ڈیموکریسی جو بی بی نے, اور ان پہ بہت رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ناٹ بینگ ایز بینگ دی چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی بٹ آلسو ایز دی ینگ ایمرجنگ لیڈر ہم کہہ سکتے ہیں آف پاکستان, اگر انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے مزید. اعتزاز صاحب ایک اور چیز پہ آپ کی رہنمائی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جو رویہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیوں نہیں جج ہیں انہوں نے رکھا نہ شمولیت اختیار کر کے کمیٹی میں, اور جو رویہ منیب اختر صاحب نے, جسٹس منیب اختر نے رکھا, یہ رویے ٹھیک ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات تو یہ لگی مجھے آج کے ایک کرسی خالی رکھ کے اور بینچ بٹھا دیا گیا. وہ بینچ تو نہیں تھا, وہ تو پھر پریس کانفرنس تھی. آپ بینچ کو اس طرح تو نہیں بدل سکتے, یا بینچ کے بہاف اگر جسٹس 4 کرسیاں رکھی, منیر اختر صاحب نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بینچ پھر دوبارہ تشکیل دیا جائے گا. حالانکہ انہوں نے دعوت دی ہے تو دوبارہ تشکیل دیا جائے گا. نہیں بینچ تو پر آج کی کارروائی کو آپ کہاں لکھیں گے؟ کون سی کتاب میں, کون سی کتاب میں کہ ایک سیٹ خالی ہے, اب وہ بینچ نہیں ہے, نہ وہ سپریم کورٹ کا کوئی بینچ نہیں. سپریم کورٹ کے 4 ججز بیٹھے ہوئے یا تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا انفارملی گپ شپ کے لیے آ گئے. 5 ججز کے بینچ کا جب نوٹیفائی ہوا ہے, جب تک 5 ججز کا اور بینچ نوٹیفائی نہ ہو, یہ نہیں سمجھ آئی قاضی صاحب نے کس طرح ان کو بٹھایا اور 4 کو. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا تھا قاضی صاحب یہ کرتے آئے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کے وقت میں انہوں نے کوئی 6 مرتبہ کیا, 3-4 مرتبہ تو مجھے یاد ہے, میں خود عدالت میں پیش تھا, کہ آ کے 7 کے 9 جج بیٹھ گئے, 9 جج بیٹھ گئے, بینچ بنا. یہ ملٹری کورٹ سے میری ہی پٹیشن تھی بالکل, اور اس پہ جب بیٹھ گئے تو یہ بیٹھ گئے, تلاوت ہو گئی, تو پھر قاضی صاحب نے کہا میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گا, میں جاؤں گا. اور 7 طارق مسعود صاحب نے بھی کہا. انہوں نے وہاں کا قاضی صاحب نے کھڑے ہو کے اپنی وجوہ بتانی شروع کی کہ کن وجوہ کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے, اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر بینچ مجھے کنسلٹ کر کے نہیں بنا, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کو اعتراض تھا. انہوں نے وہاں تقریر کی, میں نے ان کی منت بھی کی کہ جی آپ بیٹھے رہیں, کیونکہ آپ یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے, وی ہیو کانفیڈنس ان آل آف یو. لیکن وہ میں نے کہا یہ سپریم کورٹ آپ کا گھر ہے, تو اس پہ حملہ ہو رہا ہے باہر سے. کہنے لگے کوئی گھر بار نہیں ہوتا, سپریم کورٹ میرا گھر نہیں ہے, ڈونٹ کال اٹ مائی ہوم, اٹس مائی آفس. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, پھر بھی تو یعنی اس پہ بھی آپ کی بات بالکل صادق آتی ہے. بہت شکریہ.